تم دن بھر کرتی ہی کیا ہو؟ امی آپ تو سارا دن گھر پر ہی ہوتی ہیں نا، آپ تو دن بھر فری ہی ہوتی ہیں۔ تمہارا گھر تو بہت ہی چھوٹا ہے تو تمہیں اتنا کام تو ہوتا ہی نہیں ہوگا نا۔ میرا بیٹا تو سارا دن کماتا ہے، تم یہ کام صحیح نہیں کرتی۔ ہاں تو یہ سب سننا پڑتا ہے نا ہم میں سے کئی عورتوں کو۔ گھر میں سب کچھ کر کے بھی، پورا گھر سنبھال کر بھی، پھر بھی عورت اتنی ڈھیٹ کیوں ہوتی ہے؟ عورت کے اندر اتنی برداشت آتی کہاں سے ہے؟ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری بہنوں؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گی۔ ہاں تو میں بات کر رہی تھی کہ عورت اتنی ڈھیٹ ہوتی ہی کیوں ہے اور اس کے اندر اتنی برداشت آتی کہاں سے ہے؟ دیکھیں یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ عورت کے وجود میں نا ایک ایسی طاقت چھپی ہوتی ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے، مگر چیخ کر نہیں بلکہ خاموشی سے ظاہر ہوتی ہے۔ عورت کے اندر برداشت کی جو قوت ہوتی ہے نا، وہ کسی جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ دل، احساس اور ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ ہر درد سہتی ہے مگر پھر بھی مسکراتی ہے، وہ ٹوٹ کر بھی دوسروں کو جوڑتی ہے۔ یہی عورت کی اصل طاقت ہوتی ہے، برداشت۔ اچھا یہ تھا سنڈے کا دن اور یہ حلوہ پوری کا ناشتہ ہم لوگوں نے کیا تھا، تو میں نے کہا چلیں یہ والے کلپس بھی ڈال دیتی ہوں، اور باقی وہی جو گھر کے روٹین کھانا وغیرہ پک رہا تھا تو برتن واش ہو رہے تھے، وہی سارے کلپس آپ کو نظر آئیں گے۔ تو میں بات کر رہی تھی برداشت۔ تو برداشت، ویسے عورت کے اندر برداشت کی بنیاد محبت ہے۔ جب وہ کسی سے پیار کرتی ہے نا تو وہ ہر تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ شوہر کی سخت باتیں، سسرال کے طعنے، بچوں کی ضد، حالات کی مشکلات، سب کچھ سہ جاتی ہے کیونکہ اس کے دل میں محبت زندہ ہوتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ ٹوٹ گئی نا تو رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے، اس لیے وہ صبر کو ہی اپنی زینت بناتی ہے۔ نفسیاتی طور پر عورت کی برداشت کی طاقت اس کے احساس ذمہ داری سے جڑی ہوتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے کندھوں پر گھر، رشتے اور بچوں کی خوشیاں ٹکی ہوئی ہیں، اس لیے وہ اپنے دکھ کو پیچھے رکھ کر دوسروں کے لیے مضبوط بنتی ہے۔ ہاں خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے وہ برداشت کرتی ہے تاکہ دوسروں کو سکون ملے۔ یہی قربانی اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ عورت کی برداشت کا دوسرا راز اس کا ایمان ہے۔ وہ جانتی ہے کہ دکھ عارضی ہے مگر صبر کا اجر دائمی ہے۔ جب حالات بگڑتے ہیں نا تو وہ مایوس نہیں ہوتی بلکہ اپنے دل ہی دل میں رب سے کہتی ہے، میں جانتی ہوں، اے میرے رب میں جانتی ہوں تو میرے ساتھ ہے، اور یہی یقین اس کے قدموں کو مضبوط رکھتا ہے۔ ہاں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلسل برداشت سے بھی نا عورت کے اندر نفسیاتی دباؤ پیدا کرتا ہے۔ جب بھی اسے سمجھنے والا نہ ہو، جب اس کے جذبات کو اہمیت نہ دی جائے تو وہ اندر ہی اندر نا ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہی حالت ڈپریشن، بے چینی اور چڑچڑاپن کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے عورت کو برداشت کے ساتھ ساتھ اپنی قدر کو ضرور پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا اس پر میں نے ابھی لاسٹ ہی ولاگ بنایا ہے، اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتی ہیں، اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی۔ اور اگر آپ نے یہاں تک میرا ولاگ دیکھا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور میں بات کر رہی تھی، اچھا عورت جذباتی بھی ہوتی ہے۔ کئی عورت نہیں، سبھی عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، مگر اسی جذباتیت میں انسانیت چھپی ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کے لیے جیتی ہے مگر کبھی کبھار اسے یہ یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ خود بھی زندہ ہے اور اس کا سکون بھی قیمتی ہے۔ اگر آپ بھی ایک ایسی عورت ہیں نا جو زندگی کے دباؤ، تنہائی یا رشتوں کی مشکلات سے گزر رہی ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی برداشت آپ کی کمزوری نہیں ہے، آپ کی طاقت ہے، مگر ساتھ ہی آپ کا سکون بھی اہم ہے۔ عجیب بات ہے نا، آپ کسی سے جھگڑا نہیں کرتی، کسی کو اپنی مشکل نہیں بتاتی، کسی سے ناراض نہیں ہوتی، پھر بھی لگتا ہے جیسے روح خالی ہو گئی ہو۔ تو پھر یہ والی تھکان کہاں سے آتی ہے؟ تو سسٹرز یہ تھکن نہیں ہے، یہ نا ایموشنل لوڈ ہے۔ عورت سارا دن اپنے ہی دل کی آوازیں سن کر تھک جاتی ہے جنہیں وہ کہہ نہیں پاتی، اندر ہی اندر اٹھا کر چلتی ہے۔ یہ وہ تھکن ہے جو جسم سے نہیں ذہن سے اترتی ہے، اور یہ تھکن بھی برداشت ہے۔ وہ باتیں جو آپ نے کبھی بولی ہی نہیں وہی تھکاتی ہیں۔ عورت جب برداشت کرتی ہے، صبر کرتی ہے، گھر کے ماحول کو پرفیکٹ رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے دل کی بات دبا لیتی ہے تو وہ لفظ دل کے اندر وزن بن جاتے ہیں۔ پتہ ہے خاموش عورت سب سے زیادہ بولتی ہے لیکن صرف اپنے اندر ہی اندر پی جاتی ہے۔ اچھا پھر عورت جو ہے نا وہ اوور تھنکنگ بہت زیادہ کرتی ہے۔ اوور تھنکنگ کے ذہن میں
یہ جملے چلتے رہتے ہیں کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہوں، کوئی میرا حال تک نہیں پوچھتا، میں ہی کیوں سنبھالوں سب کچھ، میں کیا بیکار ہو گئی ہوں؟ بغیر بولے بھی اس کا دماغ چلتا رہتا ہے۔ یعنی کہ کسی نے آپ سے کچھ کہا نہیں ہے، نہ آپ کو کسی نے کچھ اس طرح کا اشارہ دیا ہے، لیکن ہم عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم خود سے نا باتیں ذہن میں سوچتی رہتی ہیں، اپنے ذہن میں نا الٹی سیدھی بس نگیٹو باتیں کو خود بخود لے آتی ہیں، مطلب ایک طرح سے بدگمانی۔ اور آپ کو پتہ ہے بدگمانی جو ہے وہ حرام ہے، بدگمانی کسی بھی مسلمان کے لیے بدگمانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کسی کے لیے بھی، چاہے وہ ہمارا کوئی بھی رشتہ ہو، قریبی رشتہ ہو، دور کا رشتہ ہو، جیسا بھی ہو، ہمارا کوئی پڑوس ہو، کوئی بھی ہو۔ بے شک اگر ہمارے معاملات ان کے ساتھ اگر بہتر نہیں ہیں، تب بھی ہمیں ان کے لیے اچھا ہی سوچنا چاہیے۔ الٹی سیدھی باتیں اپنے مائنڈ میں لانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاں آپ کے گناہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ کسی کے لیے اگر برا سوچیں گی یا ان کے بارے میں اوور تھنکنگ کریں گی کہ مجھے وہ سامنے والا ایسا سمجھتا ہے یا ویسا سمجھتا ہے، تو یہ سب تو میں پہلے بھی کئی دفعہ بول چکی ہوں کہ یہ سب جو ہے نا وہ چھوڑ دیں۔ کون کیا سوچتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون کیا نہیں کرتا ہے، کون آپ کو اچھا سمجھتا ہے، کون آپ کو برا سمجھتا ہے، ان سب سے نا آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ بھلی، آپ کا گھر بھلا اور آپ کے بچے بھلے، بس اپنی دنیا میں خوش رہیں، اپنے آپ میں مگن رہیں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں خوب بہتری لانے کی کوشش کریں، اپنے گھر کو سجائیں، اپنے بچوں کو اچھی پرورش کرنے کی کوشش میں لگی رہیں۔ اس طرح کے ولاگز دیکھیں جو پیرنٹنگ پر ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ولاگز دیکھیں، موٹیویشنل ولاگز دیکھیں، اپنے آپ کو خود کو موٹیویٹ رکھیں ہمیشہ۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ اوور تھنکنگ ہمیشہ کرتی رہیں گی، ہمیشہ اپنی ذہن کو چلاتی رہیں گی الٹا سیدھے جانب، تو یہ نا آپ کی راتوں کی نیند کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک اہم وجہ سائلنٹ انزائٹی کی وجہ یہ بھی ہے جو سب سے زیادہ تھکا دیتی ہے، وہ خوف جو آپ نے کسی کو سمجھایا نہیں، وہ تکلیف جو آپ نے کبھی بھی کسی پر ظاہر نہیں کی، وہ راتوں کو جگاتی ہے۔ اچھا، اب اس تھکن کے علاج کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب مزید برداشت نہیں بلکہ ریلیف ہے۔ عورت کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کوئی اس کی بات سنے، اس کی تھکن کو محسوس کرے، اسے اپریشیٹ کرے، اسے یہ نہ کہے کہ تم کچھ زیادہ ہی سوچتی ہو، اسے یہ یقین دلائے کہ تم ٹھیک ہو۔ اور جب عورت محسوس کرتی ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے، تو اسی لمحے آدھی تھکن تو اس کی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ کام ہے ہمارے ہسبینڈس کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے ارد گرد کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں، اگر وہ بھی یہ کام کر لیں، تو اگر آپ میں سے اگر آپ کی کوئی بہن ہے، آپ کی کوئی دیورانی ہے، جٹانی ہے، اگر وہ انزائٹی کا شکار ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہیں، تو آپ دوسروں کو میں کہتی ہوں اگر آپ دوسروں کو جو کچھ دیں گے نا وہی آپ کے پاس پلٹ کر آئے گا۔ تو آپ خود بھی موٹیویٹ رہیں اور دوسروں کو بھی موٹیویشن دیں، صحیح ہے؟ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر یہی کام آپ کے ہسبینڈس کریں کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو اپریشیٹ کریں، آپ کی تعریف کریں، تو اس سے بھی آپ موٹیویٹ رہیں گی ضرور۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے میری امی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے ایک نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔